بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتینaa موسیٰ الکتاب وجعلناه ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اس کتاب کو ہم نے ہدایت کا ذریعہ بنایا، صحیح راستے والا رہنمائی کرنے والی بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز مت بنانا۔ سورہ بنی اسرائیل دی اس آیت اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل دا تذکرہ کیتا ہے، اور ایسے ہی نسبت دے نال ادا نام بنی اسرائیل رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنیاں بھی قوماں امت محمدیہ تو پہلا اس دنیا تے آئیاں نے، انہاں دی رشد و ہدایت واسطے انبیاء رسول بھیجے، کتاباں نازل کیتیاں، صحیفے انہاں انبیاء نو عطا فرمائے تاکہ وہ لوگاں دی صحیح رہنمائی کرن، لوگاں نو دین حق دی طرف بلان، اور صحیح رہنمائی اور دین حق اللہ تعالیٰ نو پہچاننا، او دی عبادت کرنا، اور او دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق زندگی گزارنا، اے صراط مستقیم ہے، یہی حق دا راستہ ہے۔ اس راستے تے چلان واسطے انبیاء نے اپنی پوریاں زندگیاں صرف کیتیاں، تمام تر توانائیاں صرف کیتیاں، لوگاں نو ہر ممکن طریقے دے نال اللہ دی طرف بلان دی، اللہ دے قریب کرن دی کوشش کیتی، لیکن انہاں امتاں دی بدقسمتی جنہاں نے انبیاء دی بات نو سنیا، انبیاء نے دی تبلیغ نو سنیا، انہاں دی دعوت نو سنیا، لیکن اس دعوت تے عمل پیرا نہیں ہوئے۔ انہاں امتاں دے اندروں بنی اسرائیل دا بھی ایک ممتاز نام آندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت نو انعامات نال بھی نوازیا، نعمتاں نال بھی نوازیا، دنیا اندر بہت ساریاں آسانیاں بھی دتیاں، لیکن تمام تر نعمتاں دا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ دی طرفوں آسانیاں نو اپنی زندگی اندر لیا کے بھی انہاں نے اس طریقے نال اللہ دی بندگی نہ کیتی، اللہ دے قوانین نو تسلیم نہ کیتا جس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا سی۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اسی موسیٰ علیہ السلام نو کتاب عطا فرمائی جیڑی ہدایت دا ذریعہ سی، سیدھے رستے وال رہنمائی کر دی سی۔ آسمانی کتاب ہمیشہ لوگاں نو، امتاں نو اللہ دے قریب کر دی ہے، پہچان کروا دی ہے کہ اے غلط ہے، اے صحیح ہے۔ مثال دے طور تے ساڈے کول اس وقت قرآن پاک موجود ہے جو آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارک تے نازل ہویا۔ اس قرآن پاک دے اندر تمام تر بنیادی قوانین موجود نے، اللہ دی عبادت کرنی، رسول دی اتباع کرنی، حلال اور حرام دے درمیان تمیز کرنی،
اور اللہ دی عبادات جڑیاں دیگر نے جنہاں دی پاسداری ساڈے تے واجب تے ضروری ہے انہاں دا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن مبین اندر کیتا ہے۔ حقوق العباد بھی بارے بھی اللہ نے دسیا ہے، اخلاقی برائیاں کی نے اللہ نے اودی بھی نشاندہی کیتی ہے، اور حق دا راستہ کی ہے، صحیح کی ہے، غلط کی ہے، ادی پہچان قرآن مبین اندر موجود ہے۔ کوئی بھی انسان قرآن پاک نو پڑھے اور وہ اس نتیجے تے ضرور پہنچے گا کہ اے حق ہے اور اے باطل ہے۔ شرط ہے کہ وہ بندہ غیر جانبدار ہو کے قرآن پاک نو پڑھے، قرآن پاک دا مطالعہ کرے۔ اسی طرح پچھلیاں آسمانی کتاباں اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح باتاں سیدھیاں باتاں آسمانی کتاباں اندر درج کیتیاں سن تاکہ پڑھنے والے انہاں نو پڑھ کے صراط مستقیم تے دین حق تے چلن، لیکن ایسا نہ ہویا۔ انہاں لوگاں نے آسمانی کتاباں نو پڑھ کے بھی انہاں دے اندر واضح طور تے اللہ تعالیٰ دے قوانین جڑے موجود سن انہاں نو دیکھ کے پڑھ کے سمجھ کے بھی اودے تے عمل نہ لیاندا۔ مثال دے طور تے اس آیت دے ٹکڑے اندر اللہ نے فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے تو علاوہ کسی نو اپنا کارساز نہیں بنانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلا یہ جڑا حکم آسمانی کتاباں اندر رکھیا سی وہ یہ سی کہ میری ذات اندر بھی، میری بات اندر بھی، میری صفات اندر بھی کسی نو شریک نہیں کیتا جا سکتا۔ لوگ ہمیشہ تو امتاں اللہ تعالیٰ دی نافرمانی وال، اللہ تعالیٰ دی ذات اندر، صفات اندر، بات اندر شرک کرنے والے معاملات اندر دوڑ کے جاندی ہے، کیونکہ شیطان انہوں نے بہکاندا ہے، انہوں نے اللہ دی عبادت تو روک کے غیر اللہ دی عبادت طرف انہوں دی توجہ مبذول کرواندا ہے۔ اور اسے ہی جڑے شیطان دے پھلائے ہوئے ہتھکنڈے نے انہاں اندر امتاں گرفتار ہوئیاں، بجائے اس دے کہ اللہ ہی طرف آندے انہوں نے اللہ دی مخلوق نو ہی اللہ دے مقابلے تے کھڑا کر کے پوجنا شروع کر دیتا۔ اللہ دے نیک بندیاں دیاں مورتیاں بنا لیاں، انہاں دی عبادت شروع کر دیتی، یا بنی اسرائیل اندر انہوں نے بچڑے دی پوجا شروع کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز تو روکیا سی لیکن وہ اس چیز تو باز نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے تو علاوہ کائنات دا کوئی کارساز نہیں، اینو بنانے والا نہیں، یہ نظام چلانے والا نہیں، اور کسی اندر یہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں، یہ عقل ہے ہی نہیں، اس طرح دی طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ بیک وقت سارے جہانہ دا نظام چلائے۔ دیکھو اس وقت اسی دیکھ رہے ہیں انسان بھی دنیا تے موجود نے، سانس لے رہے ہیں، انہاں دی نسل دی افزائش ہو رہی ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پہلے لوگ دنیا تو جا رہے ہیں، نئے لوگ دنیا تے آ رہے ہیں۔ انہاں دی زندگی اور موت دا نظام، انہاں دی پیدائش اور وفات دا طریقہ کار، پھر انہاں دی ضروریات، انہاں دی ساری زندگی وادیاں جتنیاں بھی ضروریات نے اللہ تعالیٰ انہاں نو مہیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح جانور، پرندے، حشرات الارض، ٹھیک ہے، اور سانو نظر آنے والی مخلوقات اور سانو نہ نظر آنے والی مخلوقات، سب نو اللہ رب العالمین بیک وقت پال رہا ہے، انہاں دی ضروریات پوری کر رہا ہے، اور کسی اندر طاقت نہیں، کسی اندر قوت نہیں کہ اس طرح کر سکے۔ صرف اور صرف انسان ہی اگر ایک مخلوق نو لیا جائے، اگر صرف ایک مخلوق کی بات کیتی جائے انسان، تو انسانہ اندر بھی انسان ایک جیسے نہیں، انہاں دے اندر رنگ و نسل دا فرق ہے، زبان دا فرق ہے، علاقیاں دا فرق ہے، طبیعتاں دا فرق ہے، ہر چیز دا اللہ تعالیٰ نے فرق رکھیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک ماں دے پیٹ دے اندروں جنم لین والی جڑی اولاد ہے انہاں دیاں آپس دیاں طبیعتاں، سوچ، افکار، نظریات دا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نو او دی سوچ اور دی طبیعت دے مطابق ہر چیز مہیا کیتی ہے۔ کیا کوئی ہے ایسا جو بیک وقت اتنیاں زبانہ سمجھے اور بول کے دسنا سمجھے اور بغیر بولنا مخلوقات دی جڑی یہ تمناواں نو سمجھے؟ اللہ دی ذات تو علاوہ اور دوسرا کوئی نہیں۔ ایک انسان بولدا ہے، وہ دی ٹرانسلیٹ کیتی جا سکتی، ترجمہ کیتا جا سکتا ہے، یہ گل کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک انسان بولدا ہی نہیں ہے، اور وہ دل اندر کی چل رہا ہے، اجے تک کوئی مشینری، اجے تک کوئی ٹیکنالوجی اتوں تک نہیں پہنچ سکی کہ وہ یہ اندازہ لگا سکے کہ کسی انسان دے دل دے وچ کیڑی چیز ہے۔ اللہ دی ذات انسان دے دل دے اندر جڑی بات ہے، انسان دے دماغ اندر جو چل رہا ہے، وہ ساری دی ساری چیزاں اللہ وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا
کہ میرے تو علاوہ یہ کوئی کام نہیں کر سکتا، میرے تو علاوہ اس کارخانے نو اس رنگ و بو نو چلا کوئی نہیں سکتا، سجا کوئی نہیں سکتا، اور پھر انہاں دی نگرانی اسی سونے ہاں سانوں نہیں پتا کی ہو رہا ہے۔ سونا بھی نیند نو بھی موت کیا گیا ہے، انسان سو گیا انہوں کچھ نہیں پتا، وہ ارد گرد کی ہو رہا ہے انہوں کچھ نہیں پتا، انسان سو جائے انہوں کوئی پتا نہیں، لیکن رحمان سوندا نہیں، رحمان نو نیند نہیں آندی، انسان ایک رات جاگے دوسری رات وہ خود بخود اکھاں بند ہونی شروع ہو جان گیا، 12 گھنٹے تو بعد 24 گھنٹے تو بعد 36 گھنٹے تو بعد 48 گھنٹے تو بعد نیند تے غالب آ جائے گی، اور انسان دے حواس بحال نہیں رہن گے، ٹھیک ہے، انسان دے جسم اندر کمزوری آ جائے گی، نکاہت آ جائے گی، انہوں نشہ محسوس ہوئے گا، وہ اپنی زندگی اندر صحیح طریقے نال چل پھر نہیں سکے گا۔ اور قربان جائیے اللہ دی ذات، اللہ دی شان تو جو سینکڑا برس تو پتہ نہیں کدوں دی دنیا بنی ہے، کسے کو کوئی ایدی حتمی تاریخ ہے ہی نہیں، دنیا بنی نو کتنی دیر ہو گئی ہے کسی نو نہیں پتا، کتنے انسان دنیا تے آ چکے نے اور دنیا تو جا چکے نے، کسی نو کول ایک گنتی موجود نہیں، ایک ملک دا خالی ایک ملک دے لوگ اپنے ملک دی صحیح طریقے نال گنتی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، چاہے جتنی بھی مردم شماریاں کر لین کوئی نہ کوئی کمی پیشی ضرور رہ جاندی ہے، تو پوری دنیا دی کس طرح کر سکن گے؟ ایک مخلوق دے بارے یہ ساریاں جڑیاں نگرانیاں نے انسان نہیں کر سکتا، تو پوری مخلوقات دی کس طرح کر سکتا ہے؟ انسان انہیں سمجھنا ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عقل دین واسطے، شعور دین واسطے آسمانی کتاباں نازل کیتیاں، اور یہ بھی شعور دی بات ہے، عقل دی بات ہے، اللہ دی ذات دسنا چاہتے ہیں کہ مخاطب چونکہ بنی اسرائیل نے، لیکن یہ اندر عبرت نصیحت سانو دیتی گئی ہے، کیونکہ یہ پیغام ساڑھے تک آیا ہے، یہ واقعہ ساڑھے تک آیا ہے، یہ بات ساڑھے تک آئی ہے، کیوں کہ امت محمدیہ دے لوگ بھی اس بات نو سمجھ لین، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل نو یہ بات کہی سی کہ میرے تو علاوہ کسی نو اپنا کارساز مت بنانا، اسی طرح یہ پیغام امت محمدیہ واسطے بھی ہے، امت محمدیہ دے لوگاں واسطے بھی یہ ہوئی پیغام ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی اور تہاڈا کارساز نہیں ہے۔ ذریتا من حملنا مع نوح، اللہ کہندے نے کہ اے نوح علیہ السلام دے نال سوار ہونے والوں دی اولادو، انہ کان عبدا شکورا، بے شک اور نوح علیہ السلام میرا شکر گزار بندہ سی۔ اللہ تعالیٰ نے اس حضرت نوح علیہ السلام دے انہاں لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طرح میں نوح علیہ السلام دے نال سوار ہونے والے لوگوں نو بچایا اور انہاں تو اگے انسانیت دی جڑی ہے نا وہ نسل چلائی، اللہ نے اشارہ کر کے انہیں طرف ارشاد فرمایا کہ اے بچ جانے والے لوگوں دی اولاد، بات نو سمجھو، بات دی گہرائی تک پہنچو کہ میرا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دی صفات بیان کر کے فرمایا انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ میرا شکر گزار بندہ سی۔ اللہ دی ذات پچھلی مثال دے کے پچھلے نیک لوگاں نال انہاں نو جوڑ کے اللہ دی ذات انہاں نو سمجھان دی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح اسی نہیں آندے او فلاں او تیرا تے دادا تیرا تے فلاں بزرگ بہت نیک سی، تیری فیملی دا فلاں بندہ بڑا نیک سی، او تو تے فلانے بندے دی اولاد ہے، او تے بندہ ہی بڑا چنگا سی، او تے بندہ ہی بڑا نیک سی، تو بھی اس بات نو کیوں نہیں سمجھدا، تو بھی انہاں دی طرح اپنی زندگی کیوں نہیں گزاردا، تو انہاں دی طرح چنگا کیوں نہیں بندا؟ نصیحت واسطے یہ بات کیتی جاندی ہے۔ اللہ دی ذات نے بھی یہ بات اشارتاً بیان فرمائی، حالانکہ مخاطب بنی اسرائیل نے، لیکن انہاں نو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام دی کشتی کے اندر سوار ہونے والے لوگوں کی طرف مناسب جوڑ کے ارشاد فرمایا کہ ذریتا من حملنا مع نوح، اے نوح علیہ السلام دی کشتی کے نال سوار ہونے والے لوگوں دی اولادو، بات نو سمجھن دی کوشش کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے فیصلہ کر دیا، اور یہ بات فیصلہ کن بتا دی بنی اسرائیل کو، فی الکتاب، کتاب میں، لا تفسدن فی الارض مرتین، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے، ولا تعلن علوا کبیرا، اور تم بہت بڑی سرکشی بھی کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے باتاں دسیاں اور انہوں دی حرکات
انہاں دی سکنات انہاں دی کرتوت انہاں نو دسی کہ تسی اللہ دیا نعمتاں کھا کے بھی اللہ دیا نافرمانیاں کر دے۔ اور دیکھو یہ بات مسلم حقیقت دے اندر کوئی شک نہیں، اللہ دی ذات اگر پیار کردے نے تو جدو اللہ دی ذات غصے چ آ جاندے نے پھر اس رب دے غصے دا کوئی سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ وہ مالک دیے کرم نوازی ہے، اور رحم کرن تے آئے، اور نرمی کرن تے آئے، تے کوئی او دی ذات اندر صفات اندر شرک بھی کر رہا ہوئے تے اللہ دی ذات انہوں کچھ نہ کہن۔ لیکن اگر اللہ دی ذات ناراض ہو جان، اللہ دی ذات غصے ہو جان تے یک لخت او پوری انسانیت نو پوری مخلوقات نو صفحہ ہستی تو مٹان تے قادر ہے۔ اللہ فرماندے نے کہ تسی زمین اندر ضرور فساد کرو گے، میری نعمتاں کھا کے بھی، اور فرعونیاں دے کولوں نجات پا کے بھی، میری رحمت دا منظر ویکھ کے بھی، دریا دے اندروں صحیح سلامت پار جا کے بھی تسی اللہ دیا نافرمانیاں کرو گے۔ اور انہوں نے کیتیاں، بشر نو معبود بنا لیا، اللہ تعالیٰ دی کتاب اندر تحریفات کیتیاں، لوگاں دے حق کھادے، زنا دے اندر شامل ہو گئے اور بچڑے دی عبادت کیتی، ٹھیک ہے، جو اللہ نے کیا وہ نہیں کیتا، جو انہوں نے اپنی مرضی نے اپنے دل چاہیا وہ انہوں نے کیتا۔ اور پھر ایک یہ تعین نہیں کیتا جا سکتا کہ اللہ نے بات کہی ہے کہ 2 دفعہ فساد کرو گے، یہ 2 دفعہ دے وچ حقیقت کیڑی ہے، بس اشارہ تن انہوں نے دسیا گیا ہے۔ اصل اندر یہ بات انہوں واسطے ایڈوانس کیتی گئی ہے کہ اگر ایک دفعہ تو رب نے معاف کرتا ہے تسی پھر وہی کام کرنا ہے، اور یہ انسان دی فطرت ہے، یہ فطری بات دسی گئی ہے کہ ایک دفعہ بندے نو تے درگزر کیتا جائے تو دوسری دفعہ پھر چانس ہوتا ہے کہ وہ گناہ اندر شامل ہو جاتا ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے بندہ توبہ کرتا ہے اللہ دے کولوں سچی پکی، لیکن وہ دوبارہ پھر وہ کولوں غلطی ہو جاتی۔ اسی طرح بنی اسرائیل اللہ نے مخاطب کر کے گیا کہ تسی زمین اندر ضرور فساد کرو گے، اور سب تو بڑا زمین دا فساد ہے وے کہ اللہ دے مقابلے تے کسی ہور دی عبادت کیتی جائے، اللہ دی ذات اللہ دی صفات اندر کسی ہور نو شامل کیتا جائے، شریک کیتا جائے، یہ زمین دا سب تو بڑا فساد ہے کہ اس مالک تسلیم نہ کیتا جائے، اس کارساز نو کارساز تسلیم نہ کیتا جائے، اس رب نو رب تسلیم نہ کیتا جائے، اور یہ سب تو بڑی معاشرے دی دنیا دی بد امنی ہے اور سب تو بڑا فساد ہے، اور یہ اللہ تعالی اور یہ کائنات اندر سب تو بڑا جرم بھی تصور کیتا جاتا ہے، اور شریعت نے اس نو سب تو بڑا جرم قرار دیتا ہے کہ کائنات اندر سب تو بڑا جرم اللہ دے نال شرک کرنا ہے، جڑا اللہ نو کسے صورت بھی منظور نہیں، اللہ دی ذات نو کسے صورت یہ بات منظور نہیں کہ کوئی او دی مخلوق اندروں او دی ذات اندر او دی صفات اندر او دی بات اندر شریک کسی دوسرے نو شریک بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتاں واضح کر دیتیاں، اور یہ بات کرن دا مقصد اللہ تعالیٰ نے سانو بنی اسرائیل دا یہ جڑا واقعات یا گلاں دسیاں نے او دی وجہ کی ہے اس لئی کہ امت محمدیہ دے لوگ خبردار ہو جان کہ اگر اللہ دی ذات ایک دفعہ انساناں نو معاف کر رہے ہیں، چھڑ رہے ہیں، 2 دفعہ چھڑ رہے ہیں، 3 دفعہ چھڑ رہے ہیں، انہوں نے عذاب نازل نہیں ہو کیتا اللہ نے، تو پھر ایسا ضرور آئے گا۔ اللہ نے روکیا سی نا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، انہوں نے کیتا، اور انہوں دے اندر جسارت کیوں پیدا ہوئی کہ اگے بھی اسی باچی جاندے رہے، کچھ نہیں ہوتا رہا، یہ گناہ کر لیا، اللہ نے انہوں دی شکلاں تبدیل کر دیتی، انہوں نے یک لخت تباہ و برباد کر دیتا کہ کوئی انسان اینا بھی، اللہ نے قرآن پاک اندر یہ بات کہی ہے آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تسی رب تو اتنے بے خوف ہو جاندے جے، تو تسی رب تو اینے نہ ڈر ہو جاندے جے، تو انہوں رب دا خوف ہی کوئی نہیں، اللہ دا ڈر ہی کوئی نہیں، وہ اللہ دی ذات اگر چاہے نا تے تو انہوں زمین دے اندر دنسا دوے، تباہ و برباد کر دوے۔ اور انہاں لوگاں نے جڑیاں غلطیاں کیتیاں، جڑے گناہ کیتے، اللہ تعالیٰ دے خبردار کرن دے باوجود بھی اپنی انہوں نے حرکات سکنات کرتوتاں تبدیل نہ کیتیاں، پھر وہ بدلے چ اللہ تعالیٰ نے انہوں تے عذاب نازل کیتا، جو انہوں نے فساد فی الارض کیتا۔ دیکھو نبی کہہ رہے ہیں جہاد تے چلو، آندے نے فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تسی جاؤ اسی نہیں لڑ سکتے، آئیے تے بیٹھے ہیں، اور تسی جدو میدان جنگ فتح ہو گیا نا پھر 10 دن پھر اسی آ جاواں گے، اللہ دے حکم دی کھلی نافرمانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دسیا کہ انہوں دے فساد کرن دی وجہ تو
اللہ نے انہوں نے خبردار کہتا سی کہ تسی یہ کام ضرور کرو گے، تسی سرکشی ضرور کرو گے، تسی نافرمانی ضرور کرو گے۔ اور یہ انہاں لوگاں دی بات دسن دا مقصد ہے سی اللہ نے سانو تاں دسیا کہ اے امت محمدیہ دے لوگو تسی خبردار ہو جانا۔ جس طرح او بار بار اللہ دی دتی نرمی تو، اللہ دی دتی ٹھل تو نجائز فائدہ اٹھاندے رہے، تسی نہ اس طرح کرنا، تسی نہ اس رستے تے چلنا، وگرنہ جس طرح انہاں لوگاں دا انجام اللہ نے کیتا تہاڈا بھی اسی طرح انجام ہوئے گا۔ اللہ رحیم و کریم سانو معاف فرمائے۔ اللہ دی ذات ہمیشہ اپنے قرآن تے اپنے نبی دے فرمان تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے، ساڈے دلاں نو نرم فرمائے، اور کدی بھی ایسی سرکشی اندر نہ جائیے کہ اللہ تعالیٰ دی آیات، اللہ تعالیٰ دے فرامین ساڈے دلاں تے اثر نہ کرن۔ اللہ سانو ہمیشہ ایسی غفلت تو محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔